میرے پاس کیا خبریں ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ منگل کو امید ہے جہانگیر ترین کے حامیوں کی ملاقات ہو جائے گی پرائم منسٹر صاحب سے. ٹھیک. سرکاری طور پہ اس کی تصدیق نہیں ہوئی لیکن سورسز یہی کہہ رہے ہیں ہو جائے گی. اور جو بہت چونکا دینے والی گفتگو کی ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے اخبار نویسوں سے، اس کی تفصیلات ہیں. بعض چیزیں بڑی حیران کن ہیں اس میں اور بعض انکشافات ہیں. اور یہ جو ٹی ایل پی ہے یہ فیض آباد کے دھرنے کے بارے میں کوئی تحقیقات کی ہیں اور بڑے عجیب و غریب انکشافات سامنے آئے ہیں کہ وہ تو نواز شریف حکومت کا فیصلہ تھا. دھرنے کے بارے میں جو بھی فیصلے کیے شاید خاقان عباسی کی صدارت میں احسن اقبال بھی اس میں شریک تھے، اور آئی سی سے اور حکومت سے ریکویسٹ کی گئی، فوج سے ریکویسٹ کی گئی تھی تو اس پہ انہوں نے عمل درآمد کیا تھا. وہ پوچھیں گے جب آپ تو تفصیل آپ کو تو میں یہیں سے ہارون صاحب سے شروع کر لیتی ہوں. ملک کے اوپر تو بات کروں گی، سب سے زیادہ جو انتظار ہے قوم کو یہ جاننے کا کہ کیا واقعی پاکستان انڈیا کے درمیان مذاکرات چل رہے ہیں. چیف صاحب کی جانب سے اس کے اوپر کوئی بات ہو سکے پاک انڈیا مذاکرات کے بارے میں؟ ہاں انہوں نے کہا ہے مذاکرات ہو رہے ہیں، تسلیم کیا مذاکرات. ہاں اور وہ ہمارے محترمہ مریم نواز نے تائید کر دی ہے. دو چیزوں پہ اتفاق ہو گیا اپوزیشن پارٹیوں کا. ایک اپوزیشن پارٹی پی ٹی اس کا پیپلز پارٹی کا سینٹ میں اتفاق رائے ہو گیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت کے ساتھ، اور انڈیا کے ساتھ مذاکرات کے بارے میں نون لیگ کا اتفاق رائے ہو گیا ہے. اور مذاکرات تو نون لیگ کے دور سے ہو رہے تھے. جنرل صاحب نے کہا شاید خاقان عباسی کے دور میں بھی ہوتے رہے، یہ تو چھپاتے رہے نا. ابھی بیان کر دیا کہ ہو رہے ہیں. کشمیر کے اوپر کیا پوائنٹ آف ویو ہوگا ہارون صاحب؟ کشمیر میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 370 کو کبھی مانا ہی نہیں، ہماری پوزیشن یہ ہے، نہ کبھی مانیں گے. لیکن حکومت نے کہا تھا مذاکرات ایک صورت میں ہیں اگر یہ کشمیر کی صورتحال کو واپس اس کی سطح پر وہ کہا تھا، کہنا ایک بات ہوتی ہے، کرنا ایک بات. ٹھیک ہے. افغانستان کے بارے میں ہارون صاحب کو بات چیت ہو سکی؟ افغانستان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ خرابی بہت ہو جائے گی، لیکن یہ اندیشہ بھی ہے تو امید بھی ہے، کوشش جاری ہے کہ وہاں نہ ہو. آپ کو پتہ ہے ترک بھی اس میں شریک ہو چکے ہیں اور امریکیوں نے ان سے درخواست کی ہے. تو میرا خیال ہے کہ بہترین ایفرٹ بروئے کار آئے گی. اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ ترکی اور پاکستان کے درمیان مشورہ ہو رہا ہوگا. اس پہ میں معلومات نہیں ہے لیکن یہ بالکل فطری ہے کہ مشورہ ہو. اور لیکن یہ کہ بہت نازک مرحلہ ہوتا ہے اقتدار میں. ابھی پاکستان میں 4 الیکشن بھی ہو چکے ہیں، 2002 کا، 2008 کا، 2013 کا، 2018 کا، اور ابھی تک یہ تعین نہیں ہو سکا کہ عدالتوں کے حدود کیا ہیں اور انتظامیہ کے حدود کیا ہیں اور میڈیا کے حدود کیا ہیں، تو بار ایسوسیشنز کی کیا ہیں. تو ہر طبقہ جو اقتدار میں تھا تو وہاں تو ابھی یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا، تو بگننگ ہونی ہے. 250 سال پرانا ایگریمنٹ ختم ہو گیا ہے، 350 سال پرانا. جب دیکھیں افغانستان تو کوئی ملک تھا ہی نہیں. جیسے پاکستان جو ہے وہ 75 سال پہلے تو پاکستان نام کا کوئی ملک نہیں تھا. تو ایک سوشل کانٹریکٹ جو ہے نیا وجود میں آنا ہے اور یہ بہت ڈیفیکلٹ مرحلہ ہوتا ہے. اور افغانستان ہمیشہ ایک بفر اسٹیٹ رہا ہے اور وہاں قبائل کو آزادی رہی ہے کہ وہ اپنے معاملات خود طے کریں. اس طرح کی حکومت نہیں ہوتی ہے، وہاں نہ کوئی نالیاں بنانے کا مطالبہ کرتا ہے، نہ گیس کا مطالبہ کرتا ہے، نہ کوئی یہ کہتا ہے سڑکیں بنائی جائیں، اور نہ کوئی یہ. اب تو اور سچویشن مختلف ہے. اب ایک جدید تعلیم یافتہ طبقہ وجود میں آ گیا ہے، وہ اپنا حصہ مانگے گا. 6% اپنا شیعہ مکتب فکر کے لوگ، 9% لوگ ہیں، 6% پشتونوں میں، 42% پشتون ہیں. اس کے بعد سب سے بڑی آبادی تاجک ہے، اور تاجک جو ہیں ان کی سرپرستی کی گئی ہے اور شمالی تحت کی سرپرستی کی گئی ہے. تاجک، ترکمان، سب سے بڑے تاجکوں میں تعلیم زیادہ ہے اور بزنس میں بھی زیادہ ہیں، اور زبان بھی افغانستان میں فارسی زیادہ بولی جاتی ہے. اب تک پشتونوں کی حکومت رہی ہے، اب انہیں کمزور کر دیا گیا ہے. وہ برائے نام حکومت ہے اشرف غنی کی. بیشتر علاقے پہ طالبان کا قبضہ ہے. تو یہ اس میں یہ تو لویا جرگہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ سب اکٹھے ہوں، 300-400 آدمی، 200 آدمی، جتنے وہ طے کریں. یہ ایک ان کا تاریخی، ہر قوم کا ایک مزاج اور طریقہ کار ہوتا ہے. ان کا ماڈل یہ ہے کہ ہر گروپ کے، ایتھنک گروپ، ریلیجس گروپ کے لوگ جمع ہوں اور وہ ڈیبیٹ بڑی سخت کرتے ہیں. اتنی سخت ڈیبیٹ کرتے ہیں جیسے اتنے قالین بیچنے والے کرتے ہیں. 7,000 کا قالین آخر میں 1,300 میں بک جاتا ہے. تو وہ لیکن یہ کہ فائنلی وہ کوئی فارمولہ ایمرج ہو جاتا ہے اور وہ سب لویا جرگہ، چونکہ وہ پوری قوم کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اس کا ضامن ہوتا ہے. پھر اس کا طریقہ کار ضمانت کا طے کیا جاتا ہے، کمیٹی بنا دی جاتی ہے. وہ
سفید ریش کہتے ہیں لوگوں کو, سفید داڑھی والے لوگ جو ہیں, جو بزرگ ہیں, ایلڈرز, وہ بیٹھتے ہیں. ضروری نہیں عمر بہت زیادہ ہو, لیکن یہ کہ جو نمائندگی کرتے ہوں, اور وہی دیٹ از دی اونلی وے, اور اسی پہ کوشش ہونی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ انڈینز خرابی کر رہے ہیں جی, وہ یہ کر رہے ہیں کہ بھائی امریکہ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں, یورپ کی حمایت کر رہے ہیں, یہ بھی سوچتے ہیں کہ ڈویژن فوج بھیج دیں تو بہت اچھا ہے. افغانستان کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے کا نام ہے کوہ ہندو کش. نہیں ہو تو وہ ایک ایسی اسٹیٹ ڈھیلی ڈھالی فیڈریشن وہ بن سکتی, بلکہ کنفیڈریشن, ٹھیک, اور اس میں ہرات میں اسماعیل ہیں, اور اسی طرح اپنا دوسری طرف بلخ میں وہ بلخی کیا ان کا نام ہے وہ ہیں, اور ترکمان ہیں, تھوڑے سے عرب بھی ہیں, نورستانی ہیں. نورستانی کسی فساد میں نہیں پڑتے. یہ ہمارے کافرستان میں جو لوگ ہیں یہ یونانیون نسل مسلمان ہو گئے تھے, وہ ان کو سونپا جا سکتا ہے. مطلب یہ ہے کہ کوئی امن مشن اگر ہو, مسلمان ملکوں کی ایک فوج بنائی جا سکتی ہے اگر اتفاق رائے ہو جائے, اور اس میں پاکستان کو میرا خیال شامل نہیں ہونا چاہیے. دوسرے ملکوں کی فوجیں ہوں تو کوئی اس پہ ہو سکتا ہے, بن سکتا ہے فارمولہ اگر بنانا چاہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں اندیشوں کا شکار ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ ان کے اندیشے دور ہونی چاہیے. وہ ایک قومی دستاویز بننی چاہیے, اس پہ عمل ہونا چاہیے. پاکستان اس میں مدد کر سکتا ہے. ایران کو شریک کرنا چاہیے بات چیت میں, وہ ایک فریق ہے. روس کو شریک کرنا چاہیے, کوئی سینٹرل ایشیا میں اس کے لیے مسائل پیدا ہوں گے اگر یہاں خانہ جنگی بھی ہمارے لیے بھی ہوں گے. اور چین کو شریک کرنا چاہیے, وہ بھی پڑوسی ہے. امریکہ کو شریک کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ وہ امریکہ انڈیا کو شریک کرنے پہ بضد ہوتا ہے. بھائی انڈیا کا وہ بارڈر اسے لگتا نہیں ہے, تو انڈین فساد کرنے کی کوشش کریں گے. بہرحال جنرل صاحب نے اندیشہ بھی ظاہر کیا, امید بھی ظاہر. خان صاحب صحافی اور میڈیا کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں سب جانتے ہیں. چیف صاحب کیا رائے رکھتے ہیں صحافی اور میڈیا؟ چیف صاحب نے کہا ہمیں سب معلوم ہے کون اخبار نویس غیر ملکی سفارت خانوں میں جاتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں. انہوں نے کہا وہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں انہی میں سے ہیں. 30 آدمی تھے, انہی میں سے کچھ لوگ تھے, اور وہ ہمیں بھی پتا ہے. خیر ایسی کیا بات ہے. اور میڈیا کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ میڈیا نہیں, میڈیا کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نہیں کی. انہوں نے کہا بعض لوگ, چند ایسے عناصر. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں چیف صاحب کیا سوچتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا تھا. میں تو خیر اس کا آئی وٹنس ہوں. میری تو اس زمانے میں کچھ اہم لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھی. اب تو میں جاتا نہیں ہوں کہیں, آتا جاتا نہیں. اب میری صحت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں گھومتا پھرتا رہوں, مجھے تھوڑا آرام کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ویسے وہ سب کو پتہ ہے کہ تعاون کیا تھا ان کے ساتھ. افغانستان اور انڈیا کے ساتھ مفاہمت کی کوشش میں تعاون کیا. وہ نہیں ہو سکی مفاہمت, وہ انڈیا اور افغانستان کی وجہ سے نہیں ہو سکی. پھر وہ ڈان لیکس کا مسئلہ تھا, اس میں جو وعدے کیے تھے ان سے مکر گئے. تو پھر ظاہر ہے پھر جو ہونا تھا, انہوں نے کہا ان کے ساتھ ظاہر سوال یہ ہوا کہ ان کے ساتھ آپ نے تعاون کیا ہے. تو انہوں نے کہا نواز شریف کے ساتھ نہیں کیا تھا تعاون, پورا تعاون کیا تھا اس کے ساتھ. ٹھیک ہے, یعنی ادھر سے بھی تعاون ہے, ان کے ساتھ بھی کیا گیا تھا. بات تو اب بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, بات تو کوئی ہے نہیں جس کی بات نہ ہو رہی ہو. سینسٹیو معاملہ ٹی ایل پی, ہارون صاحب اس کے بارے میں کوئی بات ہوئی یا صرف نظر کیا گیا اس میں؟ نہیں, ٹی ایل پی کے بارے میں بڑی بات ہوئی. اچھا, وہ 2 دن سے جو میں کہہ رہا تھا کہ بھائی مرکزی دائرے میں آنا چاہیے, میں تو یہی کہتے آنا چاہیے. انہوں نے کہا آئیں گے مرکزی دائرے میں, آئیں گے. ہاں, اتنا ہی کہا ہے. اب آپ میری طرف آپ دیکھیں, میرے پاس جو کہا میں وہی بتا سکتا ہوں. اس کے کئی ایسے معاملات ہیں, کئی پہلو ہیں پھر جن کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہو سکتی ہے کہ اگر وہ مرکزی دھارے میں آئیں گے, آنے والے وقتوں میں بھی وہ بڑی جماعت کے طور پہ ہمیں دیکھیں گے. تشدد نہ کریں, آئین کی پاسداری کریں, تو ان کو ویلکم کرنا چاہیے. انہیں کوئی 10-15% ووٹوں کی حمایت حاصل ہو جائے گی. اگلے الیکشن میں ان کا بہت سے لوگ منتخب ہے. کتنے وہ ٹکٹ دینے پہ بھی منحصر ہے, پارٹی کی تنظیم پہ بھی منحصر ہے, لیڈرشپ کی کوالٹی پہ بھی منحصر ہے, کن لوگوں کو صوبوں میں وہ ذمہ داریاں دیتے ہیں اس پہ بھی منحصر ہے, اور اس پہ بھی منحصر ہے کہ بھائی کتنا علماء شیوخ ان سے تعاون کرتے ہیں. ہر کوئی اپنی چودراہٹ چمکانے کی کوشش کرتا ہے. اس سارے لوگ جنہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے مولانا حافظ سعد رضوی کی, تو وہ سارے ان کے دراصل حامی تو نہیں ہے, نہیں سارے عہدے مانگے گئے.